السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہو گیا۔ 302 ممبران نے آج حلف اٹھا لیا۔ کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے کارروائی شروع ہو جائے گی اور اتوار کے روز وزیر اعظم کا انتخاب بھی عمل میں آ جائے گا۔ مگر قومی اسمبلی میں آج جو کچھ ہوا اس سے آپ مستقبل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی آج کی کارروائی ہمارا آج کا بڑا موضوع ہے، لیکن اس پر ہم بات کریں گے ذرا بعد میں۔ پہلے ہم ذرا ایک روز پہلے کی جو سرگرمیاں ہیں صدر مملکت کے حوالے سے قومی اسمبلی کے معاملے میں، اس پر ذرا بات کر لیں اور خود صدر مملکت کی شخصیت کا بھی ایک جائزہ لے لیں۔ قومی اسمبلی کا آج جو اجلاس ہوا ہے وہ صدر مملکت کی منظوری سے ہوا۔ گزشتہ شب 11:15 بجے تک صدر مملکت نے اس اجلاس کی منظوری نہیں دی تھی۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہا تھا کہ اسپیکر کے ذریعے بلائے گئے اس اجلاس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے جو گفتگو PMLN کے مختلف لوگ کر رہے ہیں وہ آئینی طور پر مستحکم نہیں ہے۔ اس لیے صدر مملکت کی منظوری از بس ضروری ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ آئینی قسم کی بحث ہے اور اس سے ایک عام سننے والے کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، لہذا میں نے اس کی باریکیوں میں نہ پہلے گیا ہوں نہ اب جا رہا ہوں۔ صدر مملکت کی منظوری یا انگوٹھا لگانا اس کے لیے ضروری تھا۔ اسپیکر اس اجلاس کو بلا نہیں سکتا تھا، اس لیے رات گئے تک صدر مملکت پر دباؤ ڈالنے کی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوششیں جاری رہیں۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ آئینی طور پر ان کی منظوری ضروری ہے، اگرچہ PTI کی مخالف سیاسی جماعتوں پر مبنی جو حکومت بنائی جا رہی ہے انہوں نے اور جو بااصل لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بہر صورت بہر قیمت آج اجلاس منعقد ہونا ہی ہے، لیکن رات 11:15 بجے صدر مملکت نے یکے بعد دیگرے کوئی درجن بھر ٹویٹس کیے، غالباً 14 ٹویٹس ان کے یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں۔ ان ٹویٹس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ منظوری دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے مختلف جو پس منظر کی چیزیں تھیں اور اس میں وہ جو منظوری نہیں دے رہے تھے اس کے اسباب بیان کر دیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، یہ قومی اسمبلی کے انعقاد کے لیے ایک آئینی ضرورت ہے۔ دوسرے انہوں نے انتہائی کھوکھلے اور بودے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے جس طرح دوسری سمری میں انہیں مخاطب کیا ہے وہ صدر مملکت کے شائن شان نہیں ہے۔ ظاہر ہے انوار الحق کاکڑ کا یہ جو پورا نگراں دور گزرا ہے وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ ان کی شخصیت کے مختلف جو پیچیدگیاں ہیں اور ان کا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ راست بات سمجھنے کا ایک تاثر ہے، پھر ان کی شخصیت کے اندر جو جھول ہے اور ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ایک مستقل موضوع ہے، وہ میں بعد میں بات کروں گا۔ مجھے ان صاحب کو بہت گہرائی سے اور بہت قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن چونکہ قومی سیاست اور قومی معاملات ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ذاتی تعلق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور قومی معاملات کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے دیانتداری سے پیش کرنی چاہیے، لہٰذا انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے بھی میں اپنی ایک رائے اور ان کی شخصیت کی جو پیچیدگیاں ہے وہ آپ کے سامنے کسی اور موقع پر رکھوں گا۔ ابھی میں صدر مملکت صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ صدر صاحب نے اگرچہ اپنی مجبوریاں بیان کر دی ان ٹویٹس کے ذریعے، اور کسی طرح ان اسباب اور محرکات کو وہ منظر عام پر لے آئے جو پس پردہ چل رہے تھے، کیونکہ عام طور پر سیاست میں میدان عمل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پس پردہ جو محرکات ہوتے ہیں اور جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صیغہ راز میں رہتے ہیں، مگر صدر مملکت نے کم از کم اسباب کی حد تک ان چیزوں کو سامنے وہ لے آئے ہیں، اگرچہ اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب مختلف مواقع پر کس طرح مختلف حوالوں سے بے وقوف بنائے گئے ہیں، اور انہیں کس طرح یہ کہا گیا ہے کہ فلاں دنوں میں فلاں چیز ہو جائے گی اور آپ اس موقع پر یہ کام کر لیں، یعنی جس طرح یہ نظام ہمارا اور اس کے جو مختلف ہرکارے ہوتے ہیں وہ جو کام نکالتے ہیں مختلف لوگوں کے ذریعے، وہ کس طرح صدر مملکت کے اس اعلیٰ ترین منصب کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا موضوع ہوگا اور یہ آنے والے دنوں میں اس پر بحث ہوتی رہے
گی۔ اب چونکہ صدر ایگزٹ ڈور پر ہے اور بہت جلد انہیں اپنے اس منصب سے فارغ ہو جانا ہے، تو یہ وہ آخری موقع تھا کہ جہاں ڈاکٹر عارف علوی صاحب استقامت کا مظاہرہ کر کے اپنی شخصیت کے حوالے سے جو مختلف شکوک اور شبہات تھے ان کو دور کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کوئی لیڈر نہیں ہے، وہ ایک لیڈر کے اچھے پیروکار ہیں۔ سابق امریکی صدر نکسن نے لیڈرز کے حوالے سے ایک بڑی اہم ترین کتاب لکھ رکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کی مختلف شخصیات کا جائزہ لیتے ہوئے اہم ترین سیاسی شخصیات اور قیادتوں کا ایک جائزہ لیا ہے، اور اس سے کچھ اصول بھی وضع ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کی بالکل ابتدا میں، لیڈرز نامی کتاب کے بالکل ابتدا میں یہ کہا ہے، شروع کے ہی صفحات میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو بات مل جائے گی کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ارادہ کرتا ہے، اور جو پیروکار ہوتے ہیں وہ خواہشات رکھتے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب کی جو 14 ٹویٹس ہے، اگر آپ اس کا ایک خانہ متعین کریں اور اس کا ایک عنوان سجائے تو یہ خواہشات کا خانہ بنتا ہے۔ یہ کوئی فائلی عمل نہیں ہے، یعنی لیڈر جو ہے وہ فائل ہوتا ہے، فائلی اعمال میں ہوتا ہے، اور جو پلیڈرز ہوتے ہیں یا پیروکار ہوتے ہیں یا دوسرے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مفعولی کاموں میں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پیروکاری اور پیروی اور خواہشات کے خانوں میں رہتے ہیں۔ تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اگرچہ آخری دنوں میں یہ بتایا کہ وہ کوشش تو کر رہے تھے، مگر بہرحال وہ جو عظمت پانے کا ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ ایک کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اور وہ کارنامہ آپ کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ بالکل چپک جاتا ہے اور آپ کو اس حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے، وہ موقع ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ضائع کر دیا۔ آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا، اس اجلاس کی نوعیت کیا تھی؟ آج 302 ممبران نے حلف تو اٹھا لیا، مگر اردو کا ایک محاورہ ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں، یعنی بچہ پالنے میں ہی، جھولے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ آج کے ہم اسمبلی کے پہلے دن یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسمبلی کیسے چلے گی اور اس میں کیا کچھ وقوع پذیر ہوتا رہے گا۔ آج بہت اہم ترین نتائج ہے جو اس اسمبلی سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی نے جو رویہ اختیار کیا وہ نہایت جارحانہ تھا۔ پی ٹی آئی کا جارحانہ رویہ ایک منظم منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا اور اس پر غور و فکر کیا گیا تھا۔ تو گویا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، یہ قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاسوں کی میں بھی اسی طرح برقرار رہے گا، اور ایک مشکل ترین صورتحال حکومت کے لیے ہوگی، کیونکہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو 2-3 حوالوں سے پی ٹی آئی نے جو غلبہ حاصل کیا تھا وہ آخر تک اسمبلی کے اجلاس کے اختتام تک برقرار رکھا۔ ایک تو پی ایم ایل این کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیے رکھا، دوسرا انہوں نے مینڈیٹ کے سوال کو برقرار رکھا، تیسرا یہ کہ ان کے تمام جو ارکان اور ممبران تھے وہ بے خوف و خطر ایک گرم جوشی کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھ رہے تھے۔ پی ایم ایل این کو ہم نے بہت زیادہ ڈیفینسو حالت میں دیکھا پہلے ہی اجلاس میں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے اکثر لوگ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ آپ گزشتہ 2-3 دنوں کے جو قومی سطح کے مباحث ہیں اور جو آڈیو لیکس ہیں اس حوالے سے میری گفتگو کو اگر سن چکے ہوں تو اچھی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی 100% اور کوئی 200% ایک دوسرے کو مینڈیٹ کو جعلی کہہ رہا ہے، اور یہ اپوزیشن حکومت کے لیے یا حکومت اپوزیشن کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ جو بننے والی حکومت ہے اس کے اتحادی ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اتحادی ایک دوسرے کے حوالے سے اس قدر بدگمانیاں رکھتے ہیں مگر پھر بھی حلیف بن کر بیٹھے ہیں، تو اس حلیفانہ بندش کی جو اصل قوت ہے وہ یہ خود ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے بلکہ پس پردہ کوئی اور ہے۔ تو پس پردہ کسی اور طاقت سے متحد کیے گئی یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا دفاع گرم جوشی سے نہیں کر پائیں گی۔ یہ بالکل نفسیاتی بات ہے، یہ بالکل حقیقی بات ہے، یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ چنانچہ پی ایم ایل این اس پورے کھیل میں تنہا رہے گی، اور یہ آج کے اجلاس میں بالکل واضح تھا۔ اگر آپ نے آج کے اجلاس کی کچھ جھلکیاں دیکھی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ پی ایم ایل این پر گرج برس رہے تھے اور اس کی خاص طور پر نواز شریف کی قیادت پر، اور نواز شریف کو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا
وہ جب حلف کے بعد دستخط کے لیے آئے تو چور چور کے نعرے لگے۔ ایک موقع پر ان پر عمران خان کا ماسک پہن کر آئے ہوئے پی ٹی آئی کے ارکان میں سے کسی ایک نے ماسک ان پر پھینکا۔ ان کے ارد گرد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک خاصا ماحول بنا کر رکھا تھا جس میں چور چور کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی، مینڈیٹ کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، اور نواز شریف صاحب کے چہرے کے جو اتار چڑھاؤ تھے، زیر و بم تھے۔ اگر آپ نے نواز شریف کی شخصیت کا جائزہ 1985 سے لیا ہو تو کبھی کسی موقع پر نواز شریف صاحب اتنی مشکل میں نہیں رہے۔ 1988 کے بعد کی ان کی جو سیاست ہے، مرکزی سیاست، ان میں وہ کسی بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوں کبھی بھی اس مشکل صورتحال سے دوچار نہیں ہوئے تھے، یا اتنی اپنی مخالفانہ آوازیں اتنی شدت اور حدت کے ساتھ پہلے کبھی نہیں سنی تھی جو آج انہوں نے اسمبلی میں سنی۔ تو پہلے مرحلے پر تو انہیں مختلف نعرے سننے پڑے، پھر جب وہ دستخط کے لیے گئے تو وہاں بھی ان کو شور سنائی دیا۔ اب یہ جو نواز شریف کے ساتھ واردات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ خود پی ایم ایل این کے لوگ بھی نواز شریف کے ارد گرد اس طرح نہیں تھے جس طرح بلاول بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، یا آصف علی زرداری کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، یا پی ٹی آئی کے لوگ اپنے قیادتوں کے ارد گرد تھے، یا دوسری سیاسی جماعتوں کے جو رہنما وہاں موجود تھے ان کے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو ہمیں جو واضح طور پر نظر آیا وہ یہ کہ جب نواز شریف صاحب آئے تو ان کے ساتھ 2-4-5 لوگ جو ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ بھی کوئی نواز شریف کے لیے نعرے نہیں لگا رہے تھے، یا ان کے خلاف جو نعرے لگ رہے تھے اس کا رد نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک جیسے کٹ پتلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس طرح کٹ پتلیوں کا ایک کھیل ہوتا ہے بے جان سا، وہی والا کھیل وہ کھیل رہے تھے۔ تو نواز شریف کو خود پی ایم ایل این کے اندر کوئی گرم جوشی کے ساتھ حمایت نہیں مل رہی تھی ان آوازوں کے خلاف جو پی ٹی آئی کی صفوں سے بلند ہو رہی تھی۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے رہنماؤں کا کہیں بھی دفاع نہیں کیا، یعنی نہ نواز شریف کے خلاف جو آوازیں بلند ہو رہی تھی تب، نہ خواجہ آصف اور دیگر لوگوں کے خلاف جب آوازیں بلند ہو رہی تھی تب۔ شہباز شریف صاحب نے اس پورے کھیل میں خاموشی اختیار کی رکھی، اور یہ خاموشی نہایت پراسرار تھی۔ وہ ہر اس موقع پر جہاں نواز شریف صاحب بے انتہا نعروں کا سامنا کر رہے تھے وہاں وہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے ان ویڈیوز میں۔ تو بالکل واضح تھا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی حمایت اس طرح اپوزیشن کے خلاف جا کر نہیں کرے گی کہ جس میں خود وہ ہدف بن جائے، یہ بالکل واضح تھا۔ چنانچہ پی ٹی آئی نے اس میسج کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اور باریک واردات یہ ہوئی کہ جب بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری دستخط کے لیے آئے تو ان کے خلاف پی ٹی آئی کی صفوں سے کوئی زیادہ نعرے بلند نہیں ہوئے، بلکہ خود پیپلز پارٹی کی طرف سے اکا دکا نعرے لگتے رہے ان کے حق میں، وہ خاموشی سے سنے جاتے رہے۔ تو یوں اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این پارلیمنٹ کے اندر سنگل آؤٹ ہوگی، اور خود پی ایم ایل این کے اندر کے لوگ بھی ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ گرم جوشی کے ساتھ دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ واضح تھا آج کی اس پوری کارروائی میں، اور انتہائی خاموشی سے اس کے نتائج مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ اس پوری کارروائی کو دیکھ کر یہ نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ ایک عجیب و غریب کردار پی ایم ایل این کا خواجہ آصف صاحب ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کوئی اخلاقی نوعیت کا شرف وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج انہوں نے گفتگو کی تو جو پرانا ان کا کر و فر تھا، جو شان و شکوہ تھا، جو وہ ایک جلال کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، اور پی ایم ایل این کی جس اسٹرینتھ کے ساتھ وہ گفتگو کیا کرتے تھے، آج وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی زمانے کی پرشکو عمارت اب کھنڈر بن گئی ہے۔ تو موہنجو ڈارو کا نقشہ پیش کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے کھوکھلے الفاظ کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ دفاع کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کسی زمانے میں شیریں مزاری صاحبہ کے لیے ٹریکٹر اور ٹرالی لکھ کا الفاظ استعمال کیے تھے، انتہائی نازیبا، اور انہوں نے جو ہے وہ شرم و حیا کے حوالے سے ان کے متعلق بات کی تھی کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یہ فقرے پی ایم ایل این کے جو مخصوص لوگ تھے اور ان کے جو سوشل میڈیا کے جو جنگجو تھے انہوں نے بڑے استعمال بھی کیے، مگر
آج جب خواجہ آصف قومی اسمبلی کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے تو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ اپنا دفاع یا اپنی قیادت کا دفاع کیسے کریں. انہوں نے کوئی دفاع کیا بھی نہیں. وہ ایک خاص ٹیکنیکل ایشو پر بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر ان کا جو استقبال ہوا وہ مینڈیٹ چور کے طور پر ہوا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی نشست کس طرح نکالی گئی ہے. برسبیل تذکرہ 2018 میں بھی ان کو سیٹ نکال کر دی گئی تھی. جنرل باجوہ صاحب جو انتہائی متنازع شخصیت بن چکے ہیں اور جن کی شخصیت کے ساتھ انتہائی تنازعات وابستہ ہے، انہوں نے خواجہ آصف کو یہ سیٹ نکال کر دی تھی اور وہ ان کا جعلی مینڈیٹ اس انتخابات میں بھی برقرار رکھا گیا اور انہیں یہ سیٹ نکال کر دی گئی. فارم 45 کے تحت جو ہے وہ ریحانہ ڈار صاحبہ وہاں سے الیکشن جیت چکی ہے، مگر خواجہ آصف صاحب فارم 47 کے رکن بن گئے ہیں اس اسمبلی میں، جو بجائے خود ایک متنازع اسمبلی ہے. تو انہیں مینڈیٹ چور کا طعنہ سننا پڑا. مینڈیٹ چور کی آوازیں اتنی بلند تھی کہ خواجہ آصف صاحب سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی. آخر میں انہوں نے اپنی کلائی سے گھڑی نکالی اور پی ٹی آئی کی طرف دکھا کر کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے. گھڑی والا کیس آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے. عمران خان کے خلاف یہ کیس بنایا گیا ہے. در حقیقت خواجہ آصف صاحب کو وہ گھڑی خود دیکھنی چاہیے، کیونکہ پی ایم ایل این کا وقت برا چل رہا ہے. آج کے اجلاس سے ہم اچھی طرح یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسمبلی نہیں چلے گی، یہ کمپنی نہیں چلے گی. فارم 47 کے یہ ممبران اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے اور مضبوط اپوزیشن کے سامنے یہ سب ڈھہ پڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج حلف اٹھانے کے لیے یہ لوگ جو آئے تھے، جو بنیادی طور پر جانتے بھی ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، اور اس میں خود نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں. نواز شریف صاحب نے جو حلف اٹھایا وہاں سے وہ ہار چکے ہیں، اور پی ایم ایل این کے 17 ارکان کے علاوہ یہاں بیٹھا ہوا ہر رکن جعلی مینڈیٹ سے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ فارم 45 کے تحت پی ایم ایل این صرف 17 نشستیں قومی اسمبلی کی جیت چکی ہے. لیکن انہیں جن سہاروں سے اور جن حوالوں سے اور جن ہیلوں سے اور جن بہانوں سے اور جن دھاندلیوں سے اور جن دھمکیوں سے یہاں پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ یہاں پہنچ تو گئے ہیں، مگر سیاسی بجوکے گھاس پھوس کے ہوتے ہیں. ان کے اندر روح نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی تاب و توانائی نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی قوت نہیں ہوتی. وہ مزاحمت نہیں کر سکتے، وہ مقاومت نہیں کر سکتے، وہ چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کسی چیلنج کے مقابل ابھر نہیں سکتے. تو یہ ان سے امید رکھنا کہ یہ لوگ اپنے ککنس سے جی اٹھیں گے، خاکستر سے کوئی چنگاری پیدا کر سکیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں، انہوں نے حلف اٹھایا ہے. حلف جو انتہائی مقدس الفاظ پر مبنی ہوتا ہے، حلف جو قوم کے لیے انتہائی اعتماد کا آئینہ دار ہوتا ہے، حلف اٹھانے والا ایک رکن جس اخلاقی ذمہ داری سے وابستہ ہوتا ہے، وہ اگر اس کے باوجود حلف اٹھا رہا ہو کہ وہ ایک جعلی مینڈیٹ سے آیا ہو، تو اس کے تمام الفاظ، اس کے تمام اقدامات، اس کے تمام اعمال، اس کی تمام تقاریر، اس کے تمام وعدے، اس کے تمام دعوے بذات خود جھوٹے بن جاتے ہیں، اپنے آپ میں جھوٹے بن جاتے ہیں. کہ ایک شخص جھوٹے مینڈیٹ کے باوجود حلف اٹھا لیتا ہے، تو قومی اسمبلی میں جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حلف اٹھانے والے لوگ کبھی بھی قومی تصویر میں، قومی چھوی میں یا صداقت کے کسی معیار پر پورے نہیں اتر پائیں گے. در حقیقت آرٹیکل 62 اور 63 ان لوگوں پر لگنا چاہیے جو جعلی مینڈیٹ کے بعد بھی سب سے مقدس ترین ایوان، سب سے بالادست ایوان کا سب سے اہم ترین حلف اٹھانے کی ہمت پیدا کر لیتے ہیں، جرأت پیدا کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اس قومی ذمہ داری کے حوالے سے امانت دار نہیں کہلا سکیں گے اور قومی چھوی میں ہمیشہ مجرم کہلائیں گے. آرٹیکل 7 کے یہ ممبران دراصل اس حلف کے سب سے بڑے انحراف کے ذمہ دار ہیں اور اس حلف کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں.
آج کے اجلاس کے حوالے سے ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ اپوزیشن کی نشستوں پر بہت اہم ترین شخصیات بیٹھی ہوئی تھی، یعنی پاکستانی سیاست میں جو اپنے طور پر بغیر کسی نشست کے بھی ایک قد کاٹ رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل صاحب، تو یہ وہ لوگ تھے جو صف اول میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماضی میں اگر آپ PDM-1 کی جو حکومت دیکھیں تو یہ ان کا حصہ تھے۔ محمود اچکزئی صاحب کافی عرصے سے نواز شریف کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور انہوں نے بلا مشروط ان کا ساتھ دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی 2 دہائیوں سے جو سیاست کر رہے ہیں اس میں نواز شریف کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا ہے اور گہرائی کے ساتھ وہ تعلق رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ سارا ایک کھٹ تھا اور انہوں نے ایک پوری تحریک چلائی ہے عمران خان کے خلاف۔ تحریک عدم اعتماد میں بھی یہ سب لوگ ایک ساتھ تھے اور انہوں نے ایک دوسروں کے گندے کپڑوں کو جو ہے وہ دھویا ہے اور ایک طرح سے ایک دوسروں کو ایک تقدیس کے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، ایک دوسرے کی ڈھال چال اور آر بنے ہیں، مگر اب یہ شخصیات ان سے الگ ہو گئی ہے، یعنی محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ تو ایک تگڑی اپوزیشن اس اسمبلی کا حصہ ہے جس میں صف اول میں بیٹھے ہوئے لوگ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل صاحب بہت ہی مشکل وقت دینے والے ہیں اس حکومت کو۔ اگر آپ ان تجربہ کار لوگوں اور ایک خاص طرح کی قوت رکھنے والے ان افراد کے ساتھ PTI کی اس حجم کو دیکھیں جو آج پورے جوش و خروش کے ساتھ قومی اسمبلی کا حصہ بنا ہے اور جنہوں نے اپنے چہروں پر عمران خان کے ماسک لگائے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ اس اسمبلی کا حصہ بنے اور پوری طاقت سے انہوں نے جو مخالف قوتیں ان کو للکارا، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اسمبلی کا ماحول کیا ہوگا۔ یہاں حکومت ایک ایسی ہوگی جس کے اتحادی ایک دوسروں سے ناراض ہیں اور یہ کسی اور قوت سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی کسی پر اعتماد نہیں رکھتا۔ پھر ان اتحادی جماعتوں کے اندرونی جو احوال ہے وہ بھی انتہائی ناگفتب ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندرونی حالات انتہائی برے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ پیپلز پارٹی پر ایک گفتگو کی سیریز میں بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کے اندر کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کس طرح منظر سے غائب ہو جائے گی اور اگلا جو 1-1.5 سال ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنا مشکل ثابت ہوگا، سندھ کے اندر بھی اور مرکز میں بھی، اور ان کے خلاف کیا کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہے۔ دوسری طرف PMLN کے جو اندرونی احوال ہے وہ یہ کہ خود نون لیگ کے اندر اب ایک دوسروں پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پر 2 طرح کے ورثے جنم لے چکے ہیں، ایک شریف فیملی میں تقسیم ہے، شہباز شریف الگ ہے، نواز شریف صاحب الگ ہے، اور اگرچہ یہ لوگ اس تقسیم کا انکار کرتے ہیں مگر آپ نے میاں جاوید لطیف کی جو گفتگو سنی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے لوگوں کو اگر جتوایا جا سکتا ہے دھاندلی سے تو نواز شریف کے لوگوں کو کیوں نہیں جتوایا گیا۔ تو PMLN کے اندر بھی ایک تقسیم در تقسیم کی صورتحال ہے۔ MQM کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، MQM خود کو حملہ کر چکی ہے اپنے آپ پر بھی اور اپنے ہی حلیف جماعتوں پر۔ ان کی 2 گزشتہ آڈیو لیک سے واضح ہو چکا ہے کہ ان جماعتوں کا ایک دوسرے پر نہ صرف یہ کہ اعتماد نہیں ہے بلکہ یہ جماعتیں بھی ایک دوسروں کے مینڈیٹ کو جعلی ہی سمجھ رہی ہے اور ان کا اپنے آپ پر کوئی بھروسہ نہیں رہا ہے۔ MQM اس اتحاد میں شریک ہوئے لیکن اس اتحاد میں شریک ہونے کے باوجود ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ MQM کو کیا ملنے جا رہا ہے اور MQM کے ہاتھ سے کیا چھوٹ رہا ہے۔ MQM کے ہاتھ سے تو پوری سیاست ہی چھوٹ رہی ہے اور اگر اگلے چند مہینوں میں MQM کو کوئی بڑی حمایت نہیں مل سکی تو شاید ایک جماعت کا جو تشخص ہے وہ بھی یہ کھو دیں اور اس کے بہت سارے لوگ تتر بتر ہو جائیں گے اور ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو یہ جماعت اب آئندہ دنوں میں اس قابل بھی نہیں ہے کہ انہیں کوئی قوت اپنی مرضی یا مقاصد کے لیے استعمال کر سکے کیونکہ یہ کراچی کے اندر کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ اتحاد ہوگا جن کا سامنا ہوگا بے جان بے روح اتحاد، جن کا سامنا ہوگا گرم جوش پرعزم اور سرگرم حزب اختلاف سے، جس کی لیڈنگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے PTI کے اہم ترین رہنما، جہاں شیر افضل مروت گونج رہے ہوں گے، جہاں بیرسٹر گوہر قانون کی کتابیں کھول کر بتا رہے ہوں گے اور جہاں عمر ایوب گونج گرج رہے ہوں گے اور جہاں پر علی محمد خان ہوں گے اور بے شمار PTI کے رہنما یہاں پر گرج برس رہے ہوں گے، یا روز عمران خان کی ہم آواز سنیں گے، یا روز عمران خان ہمیں دکھائی دیں گے، یا روز
روز عمران خان اپنی حکمت عملی کا جادو جگا رہے ہوں گے اور اس کا سامنا کر رہے ہوں گے سیاسی بجوکے، کٹ پتلیاں، بے جان اور بے روح۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔